£190 ملین ریفرنس میں فیصلہ محفوظ۔ عمران خان کو سزا ہوگی یا بری ہوں گے، فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ £190 ملین ریفرنس ہے کیا؟ عمران خان اس فیصلے سے کیوں خائف ہیں؟ کیا سزا سے بچنے کے لیے عمران خان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے تحریک انصاف کے بانی و سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ 3 دن پہلے محفوظ کیا تھا، جو پیر کو سنایا جائے گا۔ اس ریفرنس یا اس سکینڈل کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا اور ان سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہیں کہ £190 ملین اور القادر ٹرسٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ملک ریاض اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا سیٹلمنٹ ہوئی؟ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے اس کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ عمران خان نے کابینہ سے بند لفافے میں کیا منظور کروایا تھا؟ القادر یونیورسٹی کی زمین کس طرح حاصل کی گئی؟ 60 ارب روپے کی کیا کہانی ہے؟ ملک ریاض اور عمران خان اس مقدمے کے فیصلے سے کیوں خائف ہیں؟ کیا عمران خان کی طرف سے اس فیصلے میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے حکومت سے مذاکرات شروع کیے گئے ہیں؟ آج کے ویلاگ میں ناظرین اس سارے سوالات کے جوابات اور اس سارے کیس کا پس منظر سامنے رکھوں گا آپ کے، تاکہ یہ کیس سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مقدمہ 1 سال سے زائد عرصہ تک چلتا رہا، جس میں نیب نے تقریباً 35 گواہان پیش کیے، جن میں پرویز خٹک، زبیدہ جلال، اعظم خان سمیت اہم سیاسی شخصیات، بیوروکریٹ، اعلیٰ افسران وہ شامل تھے۔ سب سے پہلے یہ معاملہ لیتے ہیں کہ عمران خان اور القادر یونیورسٹی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جیلم کی جو تحصیل ہے سوابا میں القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ معروف روحانی بزرگ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ یونیورسٹی کا نام رکھا گیا۔ القادر یونیورسٹی کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس وقت یہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑا پیغام بھی دیا گیا تھا کہ ہم نجی سیکٹر میں خاص کر کے ایک بڑا وسیع انقلاب لا رہے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ اس یونیورسٹی کے انتظامات چلانے کے لیے القادر ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عمران نیازی، بشرا بی بی، بابر اوان، زلفی بخاری اس پروجیکٹ کے ٹرسٹیز میں شامل کیے گئے۔ بعد ازاں زلفی بخاری اور بابر اوان اس ٹرسٹ سے الگ ہو گئے یا الگ کر دیے گئے۔ یہ ٹرسٹ اس وقت قائم کیا گیا جب عمران خان نے کابینہ سے ایک بند لفافے کے اندر ایک سمری کی منظوری لی تھی۔ اس بند لفافے میں کیا تھا وہ آگے جا کر بتاتا ہوں، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے لیے القادر ٹرسٹ کو 458 کنال کی زمین بیریا ٹاؤن نے دی تھی۔ سوابا میں اس اراضی کا معاہدہ عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ بیریا ٹاؤن اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ہوا تھا۔ اس زمین کی مالیت کاغذات میں 93 کروڑ روپے، جبکہ اصل جو قیمت 5 گنا اس سے زائد ہے، 5 سے 10 گنا اس سے زائد تھی۔ جون 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے انکشاف کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو 60 ارب روپے کی غیر قانونی رقم کو قانونی شکل دے کے انہیں فائدہ پہنچایا ہے، اور اس کے بدلے یہ 450 کنال سے زائد کی جو مذکورہ زمین ہے یہ حاصل کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ملک ریاض اور سپریم کورٹ کے درمیان کیا سیٹلمنٹ ہوئی تھی، یہ جانیں گے تو اس کے بعد اس کیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 2018 میں بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا، جس میں ان کے اوپر الزام تھا کہ بیریا ٹاؤن کراچی نے ہزاروں کنال کی زمین غیر قانونی طور پر منتقل کی ہے، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری اراضی شامل تھی، اور پولیس اور دیگر قبضہ گروپوں کے ذریعے زمین حاصل کی گئی تھی۔ 4 مئی 2018 کو جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے بیریا ٹاؤن اراضی سے متعلق کیسز پر فیصلہ سناتے ہوئے اس معاملے کو قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو بھیجے اور 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے خلاف جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے وہ انہیں سزائیں دینے کا حکم دیا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر جسٹس ثاقب نثار آگے۔ جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کی ATM مشین ملک ریاض کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ 2019 مارچ میں بیریا ٹاؤن کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس میں شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں بینچ بنایا، جس کے بعد بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ نے ان پر مقدمات ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کی پیشکش کی، جو سپریم کورٹ نے قبول کر لی اور نیب کو ملک ریاض کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے روک دیا، اور کچھ شرائط کے ساتھ اس رقم کی ادائیگی کے لیے 7 سال کا طویل وقت بھی دے دیا۔ یہ وہ عدالتی انصاف تھا، عمرانی انصاف، جس کی مثال کسی دور میں نہیں ملتی کہ کس طرح اپنے ATM مشین کو ایک ریلیف دیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے دیا گیا، اور ان ججز کے ذریعے سے دیا گیا جو عمران خان کو صادق اور امین کے جعلی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے۔ اب آتے ہیں ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ۔ یہ معاملہ سمجھیں گے تو اوپر والی کہانی سمجھ آئے گی۔ یہ ایک تہ درد ہے، یا جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے، اس کے کڑے ملے ہوتے ہیں، اس کڑوں کی طرح یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی
برطانیہ کا سب سے بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے۔ اس ادارے کا بنیادی کام آرگنائزڈ جو کرائم کی روک تھام، منی لانڈرنگ اور دولت سے جڑے جرائم کی چھان بین اور کچھ دوسرے جرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک خصوصی ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل کرپشن یونٹ ہے۔ یہ صرف ان جرائم سے متعلق تحقیقات کرتا ہے جن میں دنیا کے مختلف ملکوں میں، خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں سے غیر قانونی طور پر لایا گیا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے مختلف کمپنیوں کو سامنے رکھ کر برطانیہ منتقل کیا جاتا ہے اور مہنگی ترین جائیدادیں خریدنے اور کاروبار میں لگایا جاتا ہے۔ دسمبر 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی کے انٹرنیشنل کرپشن یونٹ نے ملک ریاض کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی۔ تحقیقات کے نتیجے میں NCA نے بتایا کہ برطانیہ میں مختلف بینک اکاؤنٹس میں موجود ملک ریاض کو 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم منجمد کر دی گئی ہے۔ مقدمہ لڑنے کے بجائے ملک ریاض نے NCA کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ کی اور کہا کہ یہ رقم پاکستان بھجوائی جائے۔ یہ کروڑوں پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کو منتقل کر دی گئی، لیکن یہ رقم کس اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی یہ جاننا اہم ہے، کیونکہ یہ معاملہ پھر کیسے کرپشن بنتا ہے اور اس کی کہانی کیسے سمجھائے گی یہ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی کابینہ سے خفیہ منظوری، یہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کیس کا۔ 3 دسمبر 2019 کو عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کے اراکین سے ایک بند لفافے کے اندر سمری بغیر پڑھے منظور کرائی۔ کابینہ کے کسی رکن کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پوچھے تو صحیح کہ اس سمری میں کیا تھا، اگرچہ پرویز خٹک وغیرہ نے بعد میں کہا کہ انہوں نے اس پہ پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ اس سمری کے تحت برطانیہ سے پاکستان کو موصول ہونے والی 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم کو سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی جس میں ملک ریاض نے 460 ارب روپے جمع کرانے تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور حکومت نے اس کی تفصیلات بھی نہیں بتائی کہ ریاست پاکستان کا پیسہ دوبارہ سے کیسے ملک ریاض کے استعمال میں لایا گیا اور اسے فائدہ دیا گیا۔ یہ یوں ایک کڑی سے آپ جب کڑی ملائیں گے تو یہ کرپشن جو کیسز ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس، اب یوں اگلا مرحلہ میں اس میں آپ کو طرف آتا ہوں۔ یہ وہ کیس ہے جسے القادر ٹرسٹ کا نام دیا گیا۔ دسمبر 2023 کو قومی احتساب بیورو نیب نے 8 افراد کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں نامزد ملزمان میں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ملک ریاض، بشرا بی بی کی قریبی دوست فرج شہزادی، اس کو فرج گوگی بھی کہتے ہیں، مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور PTI حکومت کے اثاثہ جات وصولی یونٹ کے قانونی ماہر ضیاء المصطفیٰ نسیم اور علی ریاض ملک شامل تھے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اہلیہ کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر سینکڑوں کنال اراضی سے متعلق انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں تبدیل کیا۔ نیب اس سے قبل اختیارات کے مبینہ غلط استعمال، برطانیہ سے موصول ہونے والی رقم کی وصولی کے عمل کی انکوائری کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ جب بند لفافے میں منظوری ہوئی اور یہ رقم جب ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی تو اس کے بعد پھر یہ سواوا میں القادر یونیورسٹی کے نام پر یہ 450 کنال سے زائد کی جو زمین حاصل کی گئی اور یہ ملک ریاض کے جو زمین تھی انہوں نے بشرا بی بی اور ان کے ٹرسٹ کے نام کر دی۔ 6 جنوری 2024 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ ریفرنس نے جو پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض سمیت ریفرنس کے 6 شریک ملزمان کو اشتہاری اور مفرور مجرم قرار دے دیا، اور ان عدالت کی جانب سے ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض ملک، فرد شہزادی، ضیاء الاسلام، شہزاد اکبر، زلفی بخاری کو اشتہار اور مفرور قرار دیا گیا۔ عدالت نے ان مفرور مجرمان کی پاکستان میں موجود ان کی جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ عدالت نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کو بہارا طلب کیا مگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بڑی مزے کی کہانی بھی سنا دوں جو اس کیس سے بڑی دلچسپ جڑی ہوئی ہے۔ اسی القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی طرف سے عمران خان اور ان کے اہلیہ کو متعدد بار طلب کیا گیا مگر وہ ہر بار بہانہ بنا کر چھپتے رہے، کبھی عدالتوں کے پیچھے تو کبھی ٹانگ پر پلستر کا ڈرامہ رچا کر، کبھی دہشت گردی کے خطرے کا مفروضہ بنا کر تو کبھی سر پر بالٹی نما خور رکھ کر گرفتاری سے بچنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ عدالتوں سے بھاگ رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 9 مئی 2023 کو نیب نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز کے ذریعے گرفتار کر لیا، اور وہ بڑی تصویر اور ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی جب خان صاحب یہاں پیش ہوئے تھے، اور اس گرفتاری کو نہ صرف وہ غیر قانونی کہہ رہے لیکن آپ کو اگر پس منظر جو میں نے آپ کو بتایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کو دیکھیں گے تو یہ گرفتاری ٹوٹلی قانونی تھی۔ اور پھر اس گرفتاری کے بعد ایک طے شدہ منصوبے کے بعد ملک میں ہنگامے کر دیے گئے، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، اور ملک میں جو فوجی تنصیبات ان کو جلایا گیا، ان کو پتھراؤ کیا گیا، لوٹ مار کی گئی، لمبی کہانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 2 دن بعد عدلیہ کی ایک کالی بھیڑ عمر عطا بندیال نے عمران نیازی کی صورت کاری کرتے ہوئے انہیں اس کیس میں رہا کر دیا۔ مئی 2023 میں نیب نے القادر ٹرسٹ کا ریفرنس کا نام تبدیل کر کے نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ سیکنڈر رکھ دیا۔ 27 فروری 2024 کو احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی تھی۔
15 مئی 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اس مقدمے میں ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے اس سارے کیس کا پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان اس فیصلے سے بچنے کے لیے حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے آپ کو بتایا کہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن دو یا 3 دن بعد انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ لیکن جب القادر ٹرسٹ یہ جو 90 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی ڈیرا جیل میں سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ ہوا، تو عمران خان نے دوبارہ سے سول نافرمانی کا جو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک طرف سے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے امریکہ کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے ہیں، تیسری طرف سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس میں وہ کسی نہ کسی طرح بچ جائیں۔ یہ بہت سالڈ کیس ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے اگر میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ کیا گیا تو عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس میں 14 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا اور حکومت سے مذاکرات میں جو ان کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں ان سے انہوں نے کوئی باہمی گفت و شنید سے معاملات طے کر لیے تو اس میں شاید ان کی بچت ہو جائے۔